وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہمارے استاد محترم و مکرم مرحوم حضرت مولانا سید محی الدین قاضی رحمہ اللہ تعالی کے پوتے کا عقد بھی ہے. اسی سلسلے میں بہت سے علماء بھی تشریف فرما ہیں اور جمعہ کا دوگانہ بھی ادا کرنا. اللہ تعالی اس عقد کو مقبول فرمائے، ہمارے مرحوم استاذ کی قبر کو نور سے بھر دے اور اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے. دین اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، مستقل تہذیب ہے. اور اس میں زندگی جینے کے بڑے بہترین اور مکمل اور جامع اصول بیان کیے گئے. سب سے جامع کتاب جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی، جو سب آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ضابطوں کی کتاب ہے. اس میں وہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے. نہایت جامع تعلیمات، عمدہ تعلیمات، ہر زمانے میں اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی. پہلے قرآن کریم کی ضرورت تھی جب نازل ہوا، بعد میں ضرورت رہی، اب ضرورت ہے، اور آئندہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا قرآن کریم کی ضرورت محسوس ہوتی جائے گی. کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ضوابط پر مبنی. اس وجہ سے قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کے اترنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد سب سے جامع بات اگر کسی کی ہو
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. جامع کلمات فرمائے ہوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں دیکھتے ہیں. کہ کتنے جامع سرکار کے جوابات، کتنی جامع باتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا. مختلف سوالات آتے تھے لوگ اور کرتے تھے. صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا تھا، تو بدلی لوگ آتے تھے اور سوالات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے تھے اور علم حاصل ہوتا تھا. منتظر رہتے تھے صحابہ کرام کے کوئی بدوی آ جائے، کوئی اعرابی آ جائے، کوئی سوال پوچھ لے اور ہمیں علم حاصل ہو جائے. صحابہ کرام علم کے حصول کے لیے سرکار کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے. اور چونکہ آپ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، نئے نئے علوم اور نئے نئے احکام اترتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی. مدینہ منورہ میں دوسری چھوٹی 8 مسجدیں تھیں، لیکن کسی بھی مسجد میں عورت نہیں آتی، خواتین نہیں آتی تھی. صرف مسجد نبوی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اس بنا پر کہ سرکار پر وحی آتی ہے، اس میں علوم آتے ہیں، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. مرد اپنے علوم حاصل کریں گے، خواتین اپنے اصول اور اپنے علوم حاصل کریں گے. اس صاحب نے سوال کیا کہ ایک آدمی میدان کارزار میں لڑتا ہے، قوم کی حمایت میں. قوم نکلی ہے تو حمایت میں اسے بھی نکلنا پڑا. ایک لڑتا ہے اپنی شجاعت اور اپنی بہادری بتانے کے لیے، ریان و فخرن. ایک نکلتا ہے غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے. ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان فرمایا وہ ضابطہ سنیے. ضابطہ کیا بیان فرمایا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. کوئی حمایت میں لڑتا ہے، کوئی ریاکاری میں لڑتا ہے، کوئی غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے لڑتا ہے. ان تمام میں سے وہ شخص جو اللہ کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. بس اب یہ اصول آ گیا. جتنے بھی لڑنے والے جو نوعیت سے لڑتے ہیں، اس ضابطے پر اپنے لڑنے کو ذرا جانچیں اور پرداخت کریں اور خود ہی فیصلہ کریں. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیر سے ایمان لائے ہیں، لیکن بڑے ہونہار، ذہین اور نہایت حسین صحابی. حضور ان کو جب بھی دیکھتے تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے.
یہ ایمان لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کیا. اللہ کی عبادت، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، گناہوں سے بچنا، اور صاحب بیعت جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بیعت کے الفاظ میں جو ضرورت ہو سامنے والے کی اس کو مد نظر رکھ کر اور ملحوظ رکھ کر الفاظ بیعت میں تبدیلی کی جا سکتی. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں ایک لفظ پڑھایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. شرح بخاری میں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کا یہ واقعہ نقل کیے کہ اپنے ملازم کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. وہ 300 درہم کے اندر ایک گھوڑا خرید کر لے آیا اور وہ مالک کو بھی ساتھ لایا کہ تجھے پیسے دلاتا. آگے حضرت نے گھوڑا دیکھا، گھوڑے والے سے کہا اگر میں 400 میں یہ خریدوں تو تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا حرج ہو سکتا ہے، آپ 100 زیادہ دے رہے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ 200 میں لے گا کہ نہیں لے گا تو مسئلہ ہوتا ہے، تو 400 آپ زیادہ دے رہے تھے تو بہت خوشی کی بات ہے، منظور ہے. اور کہا اگر 500 دے لوں تو، جب تو کہا بہت اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے. اور کہا اگر 600 میں لوں تو، پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. فرمایا تیرے گھوڑے کی قیمت 800 دراہیم ہے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِينَ پر بیعت کی ہے، لہذا 800 دراہیم کے اندر تیرا گھوڑا جو ہے وہ خریدتا ہوں. یہ ہے ان حضرات کا بیعت کے بعد بیعت کے کلمات پر جمنا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ یمانیہ کے گرانے کے لیے حضرت جریر کا انتقال کیا. منتخب ہوئے امیر کی حیثیت سے، اور 150 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا اور کہا جاؤ. اور کعبۃ اللہ ایک ہی ہے، دوسرے جتنے من دولت کعبہ ہیں سب توڑنے ہیں، سب ختم کرنے ہیں. بیت اللہ ایک ہی ہے، وہی برقرار رہے گا. وہ جو ہے حسد میں بنایا گیا تھا اس کو ختم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنا طے کر لیا تو انہوں نے شکایت کی کہ حضور ایک تکلیف ہے میری، یہ تو 150 تو اچھی طرح گھوڑوں پر سوار ہو سکتے ہیں، میں گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہو پاتا ہوں. میری تکلیف یہ ہے کہ پھسل جاتا ہوں گھوڑے کے اوپر سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پر بھی بیٹھے ہیں اور زین بچھا کر بھی بیٹھے ہیں، دونوں ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ دعا فرما دیجیے. بڑے چوڑے چکڑے انسان تھے حضرت جریر بن عبداللہ. حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پر مارا، اتنی زور سے مارا کہ انگلیوں کے نشان سینے پر پڑ گئے.
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جامع دعا فرمائی. حضور کی دعائیں بھی جامع، آپ کے ارشادات بھی جامع. دعا فرمائی اللہم ثبت ہو. اب یہ دعا جامع ہے. اللہ اس کو ثابت قدم فرما. ثابت قدم دین میں بھی فرما اور ثابت قدم گھوڑے پر بھی فرما. یہ جامع دعا ہوئی. اور دوسرا جملہ فرمایا وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اور اللہ اس کو راہبر بنا اور راہیاب بنا. اس کے بعد سے جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بہت جم کر بیٹھ سکتے تھے. ایک مرتبہ دعا ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کام بن گیا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بڑی گھبراہٹ پھیلی رات کے وقت. لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور خطرہ یہ تھا کہ کوئی باہر سے حملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بھی تشریف لے آئے باہر. لوگ جمع تھے، گھبراہٹ سی تھی تمام کے اوپر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واجع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حسین تر بھی تھے، نہایت بہادر بھی تھے اور نہایت سخی بھی تھے. 3 صفات جو ہیں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صفات اور بھی بہت ہیں، قرآن کریم میں بھی سرکار کی بہت سی صفات بیان فرمائی. جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کا گھبراہٹ کس بات کی؟ کا کچھ حملہ باہر سے ہوگا ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم سب یہیں کھڑے رہو. یہ نہیں فرمایا کہ جا تو گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، وہ گھوڑے پہ سوار ہو تم جاؤ خبر لاؤ. حضور نے فرمایا تم یہیں رہو میں جاتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گھوڑا تھا. کہ تمہارا گھوڑا لاؤ. تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے سرکار، اور گھوڑا طلب کیا. گھوڑے پر بیٹھ گئے، ننگی زین پر، ننگی پشت پر گھوڑے کے بیٹھ گئے. حضور چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھے. کہ تم یہیں رہو میں ابھی چکر کاٹ کے آتا ہوں. پورے بارڈر کی چکر کاٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے، اور آ کر فرمایا جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. لم تراعوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے دشمن کا خطرہ نہیں، جاؤ آرام کرو. سرکار کی کیا خوبیاں بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف بیان کیے جائیں. اللہ نے کمالات سے نوازا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں. کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں، اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اور اسلام کے کمالات کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے. آج بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ورنہ ہمارے اخلاق پہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کوئی کیا ایمان قبول کرے. لیکن صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اتنے زبردست ہیں کہ آج بھی ان کو پڑھ کر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. اب
کچھ لوگ جو بعد میں ایمان لائے وہ ایمان لانے سے پہلے بھی اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف کے حامل تھے، اور یہ ان کے اچھے اخلاق اور اوصاف کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دے، آخرت میں تو بدلہ ملنے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں، اولاد دے دی، مال دے دیا، عزت دے دی، شہرت دے دی، یہ سب بدلہ ہے دنیا میں دینے کا۔ کیوں بھائی غیر مسلم بھی مسافر خانے بناتے ہیں، اسپتالوں میں کروڑوں کی چیریٹی کرتے ہیں، تو ان کو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا ان کو جو ملے گا دنیا میں ملے گا، بدلہ دنیا میں دیں گے۔ آخرت میں بھی ان کے اعمال جو ہیں وہ میزان عمل کے اندر رکھے جائیں گے، لیکن دوسرے پلے میں جب کفر رکھا جائے گا تو اس کے سامنے جو ہے یہ اعمال بے وزن ٹھہریں گے، تو پھر جو ہے انہیں جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اب حکیم ابن حزام نے زمانہ جاہلیت میں اور کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے، 100 باندیاں آزاد کی تھی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے سوچ کے دیے تھے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن ایمان نہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے غلام آزاد کرنے کا اور باندیاں آزاد کرنے کا اور سخاوت کا سلسلہ جاری رکھا تھا، لیکن وہ جو اتنا بڑا سخاوت کا سلوک تھا اس پر کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے ایمان لانے کی تمنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اللہ نے اتنی ذہانت، اتنی ہوشیاری عطا فرمائی ہے، کاش کہ یہ ایمان قبول کر لیتے، لیکن چونکہ دین میں زبردستی نہیں، ورنہ ان کو اصرار بھی کیا جا سکتا تھا کہ بھئی تم سمجھدار ہو، دین قبول کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ دین کے قبول کروانے کے سلسلے میں یا قبول کرنے کے سلسلے میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ دین قبول کرنا ہے تو کھلے دل کے ساتھ، دل میں ایش پیش ہو، مخمصہ ہو، شکوک شبہات ہو تو دین کیا آئے گا؟ اور دین اور ایمان کو تلوار اور زبردستی زوروں سے قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ کوئی بھی دین دنیا کا زبردستی قبول کروایا نہیں جا سکتا، اور اگر زبردستی قبول کیا، تلوار سر پہ رکھی اور قبول کیا تو تلوار ہٹے گی، وہ گھوم جائے گا، پھر جائے گا۔ دین جو ہے وہ دل سے اور اپنے مزاج سے قبول کرنے کی چیز ہے، اور دین یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ صحابہ کرام ہر مسئلے کی ضرورت پڑنے پر تحقیق کرتے تھے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب ضرورت پڑتی، یہ مستقل موضوع ہے کہ کب کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کس کس سلسلے میں مسائل پوچھے، فضول کوئی بھی سوال نہیں پوچھتے تھے، ضرورت کا سوال ضرورت کے وقت پوچھتے تھے۔ لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور حکیم ابن حزام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد حکیم ابن حزام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاہت پر بہت سارا مال دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ یہ مال میٹھا ہے، ہریالہ ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر بغیر کسی لالچ کے یہ مال کسی کی طرف سے ملا تو تمہارے لیے نعمت ہے،
اور مال پر تمہاری آنکھ اور لالچ رہی اور ملا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. میرے والد صاحب کسی جگہ جاتے تھے تو مکان کی کسی چیز کی طرف بہت توجہ سے نہیں دیکھتے. میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں دیکھتے؟ جواب دیا کہ بہت غور سے دیکھنے سے سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ چیز مولانا کو پسند آ گئی ہے, وہ فکر کرے گا, باقی نے ناخواستہ بھی پیک کر کے ہم کو دے دے گا, اور یہ اچھا نہیں. یہ جو غنا اور استغنا کی جو شان ہے اس کے خلاف ہے. اس بنا پر دیکھتا نہیں ہوں توجہ کے ساتھ, بے توجہی رکھتا ہوں تاکہ کوئی چیز کے بارے میں جو صاحب مکان ہے اس کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ یہ مجھے حضرت کو دے دیں. ایسی شان کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے. تو حکیم ابن حزام نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ آج آپ سے لیا ہے, اب آپ کے بعد موت تک کسی سے نہیں ہوا, پھر ان کا حق نکلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وظیفے ملنے لگے صحابہ کرام کو, تو ان کا بہت بڑا وظیفہ نکلا. فرمایا میں سرکار سے وعدہ کر چکا, نہیں لوں گا, لیکن یہ تو تمہارا حق ہے. فرمایا پھر بھی نہیں لوں گا. حضرت عمر کے زمانے میں اس سے بڑا وظیفہ یہ جو ہے نا کہ دنیا تمہارے اوپر ریل پیل کر دی جائے گی اور بہت مال دیا جائے گا, یہ نشانی پوری ہو چکی ہے, انتظار مت کرو, ہو چکی ہے پوری. اتنا مال صحابہ کرام کے پاس کہ رکھنے کی جگہ نہیں رہتی, اتنا مال اللہ تعالیٰ نے دے دیا, یہ نشانی پوری ہوگی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے بڑا وظیفہ ہے, وہ بھی نہیں لیا, یہاں تک کہ انتقال فرما گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. انہوں نے ایک سوال کیا تھا, بات کو ختم ہو رہی ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہ سوال کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں بہت سی سخاوت کی ہے, اور بہت سے غلام آزاد کیے, اور بہت سی باندیاں آزاد کی, اور بہت سے اونٹ دیے, اور بہت سے گھوڑے دیے, کیا مجھے اس پر کوئی اجر ملے گا؟ ابھی اسلام لانے کے بعد کچھ ملے گا؟ اب تو میں ایمان لے آیا. اب جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر جامع ہے وہ دیکھیے. آپ نے ہاں بھی نہیں کہا, نہ بھی نہیں کہا, جواب ایسا دیا. فرمایا اسلمت علی ما سلفک من خیر. اے حکیم, وہی تمام داد و دہیش اور سخاوت اور خوبیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھے دولت اسلام عطا فرمائی, یہ خوبی تجھے عطا فرمائی, یہ کمال تجھے عطا فرمائی, یہ نعمت سے اللہ تعالیٰ نے, تو نے وہاں نعمتیں خرچ کی, بدلے میں اللہ نے تجھے دولت ایمان عطا فرمائی. فرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بہت جامع دین عطا فرمایا ہے, اس میں شادی کے نظام کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے, اور بہت سادہ, بہت آسان رکھا ہے. نہایت سادگی کے ساتھ شادی کی جائے, خرچ ضرورت کے مطابق کیا جائے, ولیمہ ضرورت کے مطابق کیا جائے, پھول ہیں, ہار ہیں, طرح طرح کے رسوم ہیں. دیکھیے آج الحمدللہ ہمارے استاد زادے کے پوتے کا نکاح ہو رہا ہے, اور بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے, اور الحمدللہ علماء کا وجود اور علماء تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی اس نکاح کو مبارک فرمائے, باعث خیر و برکت بنائے, نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنائے. اس خاندان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مقبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض, ہمارے مولانا خلیل صاحب ہیں, مولانا اکرمہ صاحب ہیں, یہ سب حضرات کام کر رہے ہیں الحمدللہ, دین کے کاموں میں رات دن لگے ہوئے ہیں.
ہمارے حافظ مرغوب صاحب ہیں، 2 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی ان کی، لیکن ابھی ملاقات باقی ہے، وہ بھی ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں الحمدللہ۔ اور حافظ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی، اور سعید صاحب، یہ پورا مبارک خاندان ہے، اور ہم سعادت مند ہیں کہ اس نکاح میں حاضری کی سعادت سے ہمیں جو ہے محرومی نہ ہوئی اور اللہ نے پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح سب بنا لیں۔